اب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شادیوں میں بینڈ باجا چاہیے، ناچنا گانا چاہیے۔ یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، ہم نے جانا نہیں ہے، ہم خود نمازی نہیں ہے اور اوپر سے اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا، نبی کا امتی بنایا، اس نبی کو ہم تکلیف دے رہے ہیں۔ اس نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کے طریقے کو اختیار کرے گا، وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اب ہم غیروں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، گانا اور بجانا ہمیں چاہیے، بینڈ باجا ہمیں چاہیے، اور ہم نبی کے امتی ہیں۔ نبی نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، ارادہ کریں آئندہ اس طرح گناہ نہیں کریں گے۔ یہاں اذان ہو رہی ہے، وہاں بینڈ بج رہا ہے، ہمارے نوجوان ناچ رہے ہیں، کوئی ان کو فکر نہیں ہے، دل میں کوئی تڑپ نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ہمیں جاننے کے باوجود، ہم سمجھانے کے باوجود ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ ناچنا ہم نبی کو تکلیف دے رہے ہیں۔ قیامت میں جب ہم نبی کے سامنے جائیں گے، نبی ہمارے چہروں کو اور ہمارے اعضاء کو دیکھ کر پہچانیں گے کہ یہ ہمارا امتی ہے، اور جب دیکھیں گے کہ اس نے دنیا میں میری سنتوں کو چھوڑا، اس نے دنیا میں غیروں کے طریقے کو اپنایا تھا، تو نبی چہرہ پھیر لیں گے کہ اس نے دنیا میں میرے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کا طریقہ اپنایا، اب مجھے تیرا چہرہ پسند نہیں ہے۔ نبی اس وقت چہرہ پھیر لیں گے تو ہماری سفارش کون کرے گا؟ بتاؤ۔ ہم اپنی شادیوں میں صرف اور صرف ہماری خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے گانا بجا رہے ہیں، باجا بجا رہے ہیں، ڈی جے لگا رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کتنا اللہ ہم سے ناراض ہو رہا ہے، نبی کتنے ناراض ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے کتنا ہم نبی کو تکلیف دے رہے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، سنی کہتے ہیں۔ ہمارے اندر نہ نماز کی پابندی ہے، نہ دین کا کوئی مزاج ہے، اوپر سے ہم اتنا گناہ کر رہے ہیں۔ اس رواج کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ہر ایک عہد کرے، ارادہ کرے، جب بتانے والا بتا رہا ہے تو ہمیں اس رواج کو ختم کرنا ہے۔ تھوڑی دیر کا گناہ ہے، لیکن اس میں جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ نے ہمیں مال و دولت دیا، سب کچھ عطا کیا، ذرا سوچیں اس سے چند سال پہلے ہماری کیا حالت تھی، ہمارے باپ داداؤں کی کیا حالت تھی۔ اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا، کتنا مال و دولت دیا، ساری سہولیات عطا فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے بادشاہ دیتا ہے، جسے چاہے پل بھر میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ ہی نے مال و دولت دیا ہے، اگر اللہ مال و دولت کو چھین لے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے یہ دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ضروری ہے۔ نیکی کے کاموں میں، ضرورت کے کاموں میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے انسانوں، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتى تسأل عن خمس، عن عمره فيما أفنى، وعن شبابه فيما أبلى، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه۔ ہمارے نبی نے فرمایا، غور سے سننے کی ایک حدیث ہے، غور سے سنیں، وقت کتنا بھی ہو جائے آج ہی موقع ملا ہے، بار بار یہ موقع نہیں ملتا۔ غور سے سننے کی بات ہے، نبی کی حدیث میں ہے، نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کیا جائے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عن عمرہ فیما افنا، کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی تھی، اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی، تم نے کس طرح گزاری۔ اللہ من این اکتسبہ، اللہ نے تمہیں مال دیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔
حلال کمایا یا حرام کمایا اور کہاں خرچ کیا. اگر نیکی کے راستے میں خرچ کیا ہے تو نیکی ہمیشہ ساتھ آئے گی. اگر گناہ کے کاموں میں خرچ کیا ہے تو اس کا سوال وہاں ہوگا. اللہ نے تمہیں دولت دی, تم نے گناہوں میں خرچ کیا تو اس کا اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اس لیے ان سارے رواجوں کو ختم کرنا ضروری ہے کہ طرح طرح کے رواجات شادی سنت طریقے کے مطابق ہو. بینڈ باجے کا رواج ختم کیا جائے, صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے, صرف اور صرف ہمارے نبی کو راضی کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. شادی میں سارے مہمانوں کو خوش کرنے کا ارادہ ہوتا ہے, راضی کرنے کا ارادہ ہوتا ہے. جس مالک نے ہمیں سہولت دی, جس خالق نے ہمیں مال و دولت دیا, اس مالک کو ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ راضی ہماری شادی سے, ہمارے اس انتظام سے وہ راضی ہے یا نہیں, اس کا کوئی خیال نہیں ہوتا. ذرا غور کریں, آئندہ اس کا خیال کیا جائے کہ ہماری شادیاں نبی کے حدیث کے مطابق ہو. اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ, سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولت دی ہے, آنے والے مہمانوں کا اکرام کیا جائے, انہیں اچھا سے اچھا کھانا کھلایا جائے, ضرورت کے بقدر خرچ کیا جائے. ضرورت سے زیادہ کوئی خرچ کر رہا ہے, چاہے دیندار ہو, وہ غلط کر رہا ہے, اس کے بارے میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. محترم سامعین, ذرا غور کرنے کی بات ہے. خطبہ نکاح میں, نکاح کے خطبے میں یہ آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم. 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں. ہر ایک آیت کا مقصد یہی ہے, اے ایمان والو, اے لوگو, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. میاں بیوی ہے, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈر کر شوہر اپنی ذمہ داری ادا کرے, شوہر بیوی کے حق کو ادا کرے, بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے, شوہر بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے, محبت کا معاملہ کرے, اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرے, بیوی بھی شوہر کی فرما برداری کرے, تو یہ گھر جنتی گھر ہوگا, سکون والا گھر ہوگا. آج کل ہم دیکھتے ہیں کئی شادیاں ہوتی ہیں, چند دن کے بعد گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے دین کے علم کو حاصل نہیں کیا, نبی کی حدیث کو نہیں سنا, بیوی کا کیا حق ہے, شوہر کا کیا حق ہے جانا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے آئندہ جتنی بھی شادیاں ہوں گی سنت طریقے کے مطابق ہم سب کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنت ادا نہیں کی وہ سنت. بیٹھو